السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم منہاج العربیہ حصہ دوم کا 23واں سبق شروع کریں گے، تو چلیے ہم سبق کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درسن 23واں سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انظروا کیف یحلب اللبان، تم دیکھو کیسے گوالا دودھ دو رہا ہے۔ لبان مانے آتا ہے گوالا، دودھ دوہنے والا۔ کیسے دودھ دوہ رہا ہے؟ البقرۃ واقفۃ، گائے کھڑی ہے، وعجلھا وراءھا، اور بچڑا اس کے پیچھے، واللبان جالس یحلب اللبن، اور گوالا بیٹھ کر دودھ دو رہا ہے۔ جالسن بیٹھ کر، دودھ دوہنے والا دودھ دو رہا ہے۔ وفی یدہ اناء، اور اس کے ہاتھ میں ایک برتن ہے۔ اللبن مفید جدا، دودھ بہت مفید ہے۔ نشرب ونصنع منہ الروبۃ والقشطۃ، ہم اس کو پیتے ہیں۔ نشربہ، ہم اس کو پیتے ہیں، اور ہم اس سے دہی اور بالائی بناتے ہیں۔ والروبۃ، دہی اور والقشطۃ، اور بالائی بناتے ہیں۔ والروبۃ نصنع منہ الزبدۃ، اور دہی سے، والروبۃ، اور دہی سے ہم مکھن بناتے ہیں۔ منہ الزبدۃ، مکھن بناتے ہیں۔ ومن الزبدۃ نصنع ثمنا، اور مکھن سے گھی بناتے ہیں۔ ثمن بناتا ہے گھی، گھی بناتے ہیں۔ والثمن شیء ضروری، اور گھی بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے ایھا الاولاد، اے لڑکے، انہضوا من النوم صباحا، صبح سویرے نیند سے بیدار ہو۔ واشربوا اللبن، اور دودھ پیو۔ بعد الریاضۃ البدنیۃ، ورزش بدنی ورزش کے بعد، یعنی ورزش بدنی کے بعد۔ فَإِنَّهُ، کیونکہ وہ، ينفعکم کثیرا، بہت زیادہ مفید ہے، بہت زیادہ فائدہ دینے والا ہے۔ اس کے بعد ہے اسئلہ، سوال، عربی میں سوال ہے، اس کا عربی میں جواب دینا ہے۔ ماذا یفعل اللبان، گوالا کیا کر رہا ہے؟ تو کہ یحلب اللبان، گوالا، یحلب اللبان بقرہ، گوالا گائے کا دودھ دو رہا ہے۔ اس کے بعد ہے ماذا فی یدہ، اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کہے گا فی یدہ اناء، اس کے ہاتھ میں برتن ہے۔ حل ہوا واقف، کیا وہ کھڑا ہے؟ تو کہے گا لا، نہیں۔ ہوا لیس بواقف، وہ کھڑا نہیں ہے۔ بل ہوا جالس، بلکہ وہ بیٹھا ہے۔ آکلتم زبدۃ، کیا تم کھاتے ہو مکھن؟ زبدۃ، مکھن، تو کہے گا نعم، ہاں، اکلنا زبدۃ، ہم مکھن کھاتے ہیں۔ اتاکلون الثمن، کیا تم گھی کھاتے ہو؟ تو کہے گا نعم، ہاں، ناکل الثمن، ہم گھی کھاتے ہیں۔ حل البقرۃ جالست، کیا گائے بیٹھی ہے؟ تو کہے گا لا، نہیں۔ البقرۃ، گائے، لیست بجالست، بیٹھی نہیں ہے۔ بل ہی واقفۃ، بلکہ وہ کھڑی ہیں۔ این العجل، بچڑا کہاں ہے؟ تو کہے گا العجل وراءھا، بچڑا اس کے پیچھے ہے۔ این الاناء، برتن کہاں ہے؟ تو کہے گا الاناء فی ید اللبان، برتن گوالا کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے بعد ہے من ای شیء تصنع زبدۃ، کون سی چیز سے مکھن بنتا ہے؟ تو کہے گا نصنع زبدۃ من الروبۃ، دہی سے مکھن بنتا ہے۔ اس کے بعد ترجمہ کرو، اردو میں لکھا ہوا ہے، اس کا عربی میں ترجمہ کرنا ہے۔ تو کیا لکھا ہوا ہے؟ دودھ پیو کیونکہ وہ مفید ہے، تو کہے گا اشربوا اللبن، دودھ پیو، فإنہ مفید جدا، کیونکہ وہ مفید ہے۔ ورزش جسمانی بہت ضروری ہے، تو کہے گا الریاضۃ البدنیۃ، ورزش جسمانی بہت ضروری ہے، ضروریۃ جدا، بہت ضروری ہے۔ دودھ لڑکے کو کبھی بنائے گا؟ تو یجعل اللبن، دودھ بنائے گا، الولد قویا، لڑکے کو کبھی۔ میرے گھر میں موٹی گائے ہے، تو کہ فی بیتی، میرے گھر میں بقرۃ سمینۃ، موٹی گائے ہے، اس کا دودھ بہت ہے۔ لبنھا، اس کا دودھ کثیر، بہت ہے۔ وہ گوالا محنتی آدمی ہے، تو کہ ذالک اللبان، وہ گوالا رجل مجتہد، محنتی آدمی ہے۔ وہ دودھ سے دہی بناتا ہے، تو کہے گا یصنع الروبۃ من اللبن، وہ دودھ سے دہی بناتا ہے۔ دہی سے مسکہ یعنی مکھن بناتا ہے، تو کہے گا یصنع زبدۃ، دہی سے من الروبۃ، مکھن بناتا ہے، اور مسکہ یعنی مکھن سے گھی بناتا ہے۔ وہی دہی سے مسکہ بناتا ہے، اور مسکہ سے مسکہ یعنی مکھن سے گھی بناتا ہے، تو کہ یصنع الثمن من الزبدۃ، اور مسکہ سے گھی بناتا ہے۔ اس کے بعد ہے دودھ میں پانی نہیں ملاتا، تو کہے گا دودھ میں پانی نہیں ملاتا، تو لا یمزج الماء فی اللبن، دودھ میں پانی نہیں ملاتا،
کیا تم نے کبھی بالائی کھائی؟ آکل تم کیا تم نے کھائے؟ کشت تارتن کبھی بالائی، وہ بہت لذیذ ہے، ہی لذیذتن وہ بہت جدن لذیذ ہے، جدن بہت۔ لوگ گوشت چاول اور گھی سے کھانا تیار کرتے ہیں، تو کہے گا یصنع الناس الطعام، لوگ کھانا تیار کرتے ہیں، من اللحمی گوشت، والرزی چاول، والسمنی من آتا ہے گھی سے، وہ کھانا بہت لذیذ ہے، تو کہے گا وہ کے لیے ذالک الطعام وہ کھانا لذیذ جدن بہت لذیذ ہے، اس کا نام پلاؤ ہے، اسمہ اس کا نام الرز مع اللحم، چاول کے ساتھ جو گوشت ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ پلاؤ، تو اس کا نام پلاؤ ہے، اسمہ الرز مع اللحم، اس کا نام پلاؤ ہے۔ دودھ بہتر یا بالائی؟ دودھ بہتر یا بالائی؟ تو کہ اللبن خیر، دودھ بہتر ہے، ام القشطۃ یا بالائی، قشطۃ میں آتا ہے بالائی۔ دودھ دہی سے زیادہ مفید ہے، تو کہے گا اللبن انفع، دودھ دہی سے زیادہ مفید ہے، من الروبتی دہی سے زیادہ مفید ہے، ام روبت یا دہی۔ کیا مسلم گائے کی عبادت کرتا ہے؟ ایعبد المسلم بقرۃ، کیا مسلم گائے کی عبادت کرتا ہے؟ نہیں، وہ ایک خدا کی عبادت کرتا ہے، تو کہے گا لا یعبد، نہیں وہ ایک خدا کی عبادت کرتا ہے، تو لا یعبد الہا واحدا، نہیں وہ ایک خدا کی عبادت کرتا ہے۔ گائے ایک مخلوق ہے اور اللہ اس کا خالق ہے، تو کہے گا البقرۃ خالقۃ، گائے ایک مخلوق ہے واللہ خالق، اللہ اس کا خالق ہے، عبادت خالق کے لیے نہ کہ مخلوق کے لیے، تو کہے گا العبادت عبادت للخالق، خالق کے لیے، لا للمخلوق نہ کہ مخلوق کے لیے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم اس کا دودھ پیتے ہیں، تو کہے گا نعلم ہم جانتے ہیں، ان نشرب لبنہا کہ ہم اس کا دودھ پیتے ہیں، اور وہ ہمارے لیے ایک مفید جانور ہے، وہی لنا وہ ہمارے لیے حیوان مفید، مفید جانور ہے۔ کہ پانی میں فوائد ہے، لیکن کیا تم نہیں جانتے کہ ہر چیز میں فوائد ہے، لیکن الا تعلمون کیا تم نہیں جانتے ان فی کل شیء فوائدہ کہ ہر چیز میں فوائد ہے، پانی میں فوائد ہے، تو کہ فی الماء ما مانا تھا پانی، فی الماء فوائد پانی میں فوائد ہے، ہوا میں فوائد ہے، تو کہ فی الماء ہوا، فی الماء فی الہواء ہوا میں فوائد ہے، مٹی میں فوائد ہے، فی التراب فوائد، انسان میں اس سے زیادہ فوائد ہے، تو کہے گا لیکن فی الانسان، لیکن انسان میں اکثر فوائد منہا اس سے زیادہ فوائد ہے۔ کیا تم ان سب کی عبادت کرو گے؟ اتعبدون کیا تم عبادت کرو گے؟ کلہا ان سب کی؟ نہیں، بلکہ ہم صرف ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں، تو کہ اللہ نہیں، بل نعبد بلکہ الہا واحدا فقط، ہم صرف ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ اس نے ہر چیز پیدا کی، خلق کل شیء اس نے ہر چیز کو پیدا کی، زمین و آسمان پیدا کیا، خلق الارض والسماء زمین و آسمان کو پیدا کیا، چاند و سورج کو پیدا کیا، تو کہ خلق الشمس والقمر چاند و سورج کو پیدا کیا، ہوا اور پانی پیدا کیا، خلق الہوا ہوا کو پیدا کیا، والماء اور پانی کو، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہو علی کل شیء قدیر وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، تو کہے گا ہوا احد وہ اکیلا ہے۔